دنیا کو گمراہ کر لے گا۔ آخر مدینہ منورہ سے ایک مواحد اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والا وہ آئے گا اور اسے دیکھتے ہی کہے گا تو پکا کافر ہے۔ وہ کہے گا اپنے مریدوں سے، اور یقین جانو اس وقت جو ہمارے ملکوں کے حالات ہیں اور جادو شعبدہ باز غیب دان جتنے بنے پھر رہے ہیں، اگر اس دور میں دجال آ جائے تو سب سے بڑا غوث اعظم ہوگا۔ آج امت ان کو پوچھ رہی ہے جن کو شرمگاہیں ڈھانپنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، جو نماز، روزہ، طہارت، پاکیزگی اس سے بہت دور، مونچھیں بڑی ہوئی، رالیں گر رہی، ان کو کہا جائے نماز پڑھو، تم پڑھتے رہو، ہماری اندر ہی اندر ہو جاتی ہے، ہمارا دل ہی اللہ اللہ کرتا ہے، ہم دل پہ اللہ کی ضربیں مارتے ہیں۔ جب قوم ان کو مشکل کشا سمجھتی ہے، اگر آج کے دور میں دجال آ جائے تو یہ سارے مریدوں کا سب سے بڑا غوث اعظم دجال بن جائے گا، کیونکہ دجال کو تو اللہ نے بہت بڑی بڑی چیزیں عطا کی ہیں بطور فتنہ اور آزمائش۔ وہ مواحد دجال کو دیکھے گا اور کہے گا تو کافر ہے۔ دجال اپنے سلسلہ کے مریدوں سے کہے گا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، یہ گستاخ ہے ہی اسی قابل کسے قتل کر دیا جائے، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کرنے کے بعد ان کے درمیان چلے گا اور کہے گا اپنے مریدوں سے کیا خیال ہے، اس کو زندہ نہ کروں؟ کہا جی پھر تو کمال ہو جائے، اگر آپ اس کو زندہ کر دیں، مردہ اگر زندہ ہو جائے تو اور کیا چاہیے، یہ تو آپ کی ولایت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تذکرہ غوثیہ غوثری شاہ قلندر قادری کی کتاب ہے جو بریلویوں کے بہت بڑے پیر گزرے ہیں، اس میں وہ ایک پیر کا قصہ لکھتے ہیں کہ پیر اور مرید جنگل میں تھے، پیر صاحب کی موت کا وقت آیا، انہوں نے مرید سے کہا بھی لو میرا تو ٹائم ہو چلا، میں تو چلا اب، یہ کہا الا اللہ کا نعرہ مارا، لیٹا اور مر گیا۔ اب رات تھی، جنگل تھی، تنہائی تھی، مرید بیٹھا لاش کی حفاظت کر رہا ہے۔ صبح کی نماز کا جب ٹائم ہوا، مرید نے اب دل ہی دل میں سوچا کہ کیا کروں، اگر اس کو چھوڑ کر جاتا ہوں تو ڈر ہے شیر چیتا اس کو پھاڑ جائے گا، اور اگر اس کی حفاظت پہ بیٹھا رہتا ہوں تو میری فجر کی نماز جاتی ہے، کیا کروں؟ کہتا ہے مرید ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیر صاحب نے الا اللہ کا نعرہ مارا، دوبارہ زندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ کہا میں نے ڈنڈا سنبھالا کہ شاید کوئی جن بھوت اس کے اندر حلول کر گیا، تو اس نے کہا صبر کرو میں وہی ہوں۔ کہا صاحب آپ تو مر گئے تھے؟ کہا ہاں تم پریشان تھے نا فجر کی نماز کے لیے، تو میں سرکار سے فجر کی نماز تمہیں پڑھانے کی چھٹی لے کر آیا، تم ٹینشن نہیں لو، جاؤ نماز پڑھ لو۔ کہا میں اٹھ کر گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، واپس آیا، اس نے کہا لو جی تمہاری نماز ہوگی، ہم تو چلیں۔ وہ پھر مر گیا۔ تو دجال اپنے مریدوں سے کہے گا میں اس کو زندہ نہ کر دوں، وہ اس کو حکم دے گا، اللہ کی طرف سے فتنہ اور آزمائش ہے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ پوچھے گا ہاں بھائی سنا کیا خیال ہے، اب مجھے رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا میرا ایمان اور پکا ہو گیا کہ تو پکا کافر ہے۔ مریدوں سے کہے گا اس کو پھر نہ ماروں؟ کہے گا جی بڑی بات ہے۔ پھر وہ ایڑی اور چوٹی کا زور لگا لے گا، اللہ کے اس مواحد بندے کو قتل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جادوگر، یہ شعبدہ باز، یہ جھوٹی کرامتوں والے، یہ ہاتھوں کی لکیریں بول بول کر بتانے والے، یہ علم نجوم کے دعوے دار، یہ اللہ کے ولی نہیں بلکہ یہ شیطان کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی کا تعارف تو اللہ عز و جل اپنی کتاب میں کرواتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ غمناک نہیں ہوں گے، خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ ولی ہے کون؟ جس کا سر سے لے کے پاؤں تک ننگا ہے، جس کو طہارت نہیں کرنی آتی، جس کو غسل نہیں کرنا آتا، جو مسجد میں داخل نہیں ہوتا، جو روزے نہیں رکھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، ننگ دھڑنگ مجذوب بن کے چلتا پھرتا ہے، کیا یہ ولی ہے؟ مالک جواب میں فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کا ولی کون ہوا کرتا ہے؟ الذین آمنوا، جو اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے۔ مشرک اللہ کا ولی، قبر کا پجاری اللہ کا ولی، جادوگر، نجومی، کاہن، یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ولی الذین آمنوا، جو قرآن اور حدیث پہ ایمان لے آئے وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو قرآن و حدیث پہ ایمان لے آتا ہے وہ تعویذ فروشی نہیں کرتا، وہ جادوگری نہیں کرتا، وہ علم نجوم کا دعویٰ، علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، جو چاہو سو پوچھو کہ اشتہار نہیں چھپواتا۔
وہ کون سی خواہش ہے جو پوری نہ ہو؟ یہ اشتہار چھپتے ہیں ہمارے ہاں. الذین آمنوا، اللہ کا ولی تو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور صرف ایمان نہیں لاتا بلکہ ایک ایک مسئلے کے اندر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ بات کہتا ہے جو قرآن سے ثابت ہو، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. مومن ہونا بہت بڑی بات ہے، اور مومن وہ ہوا کرتا ہے جس پر قرآن کی یہ آیات پوری اترتی ہیں، اور جو جادو سیکھتا ہے، جادو سکھاتا ہے، جادو کے علم لیتا ہے، دیتا ہے، وہ مومن تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. مومن اللہ کا ولی، یہ ولی بننے کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن حکیم تعلیم دیتا ہے. اہل ایمان اللہ کے ولی بننے چاہتے ہو، اللہ کا ولی کپڑے اتار کر نہیں بن سکتا. اللہ کا ولی پہاڑوں میں بیٹھ کر مراقبے کرنے سے، چلے کاٹنے سے، دریاؤں کے کناروں پر رہنے سے، جنگلوں میں آباد ہونے سے نہیں بنا کرتے. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں وہ جادوگر جو پہاڑوں کی غاروں میں رہتے ہیں، وہ صوفی جو دنیا سے کٹ جاتے ہیں. یہ اولیاء اللہ نہیں. اولیاء اللہ کون ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، تم چاہتے ہو کہ اللہ سے پیار کرو، فاتبعونی، ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے. فاتبعونی، زندگی کے ہر مسئلے کے اندر امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو. فاتبعونی، زندگی میں، عمل میں، کردار میں، تجارت میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عبادت میں اتباع رسول تم کرو، یحببکم اللہ. اب تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے میں الگ ہو، عمل میں الگ ہو، ظاہری وواقعہ میں الگ ہو، وہ انسان تو ایمان کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. یہ بہت دور ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے. اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ ویسے ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ کی نماز ویسے ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ کے نظریات وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ کا منہج وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ کی سیاست وہ ہو جو اللہ کے نبی کی احادیث سے ثابت ہو. آپ کی عبادت وہ ہو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو. ایک ایک عمل کے اندر آئیڈیالائز کیجئے، قدوہ بنائیے، نمونہ بنائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو محمدی بن جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ہم نے ولی سمجھا ہے، اجی آپ کو کیا پتا، آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ جو تھے ہمارے بابا، ہمارے بزرگ، بس پرندہ مرا پڑا تھا، انہوں نے تسبیح پہ کچھ پڑھ کے 3 پھونکے ماری، پرندے پہ رکھا، وہ مردہ پھر زندہ ہو کے اوپر چلا گیا. آپ تو مانتے ہی نہیں ہو. ہمارے جو بزرگان ہیں، ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کو پار لگا دیتے ہیں. آپ تو مانتے نہیں ہیں. چوری ہو جائے، پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ انگوٹھے میں آپ کو چور کی شکل دکھا دیتے ہیں. دیکھا یا نہیں دیکھا؟ وہ لوٹا گھما دیتے ہیں، چور کے نام پہ لوٹا گھوم جاتا ہے، کہیں انگوٹھے کے اندر چور کی شکل نظر آ جاتی ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ شیطانوں کے ولی ہیں. شیطان ان کو باتیں بتاتے ہیں، ایک سچ 100 جھوٹ ملا کر یہ امت کو برباد کرتے ہیں. یہ جھوٹے جادوگری کرنے والے. یہ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں اس قدم کے اٹھانے کے بعد میری اللہ سے دوستی اور مضبوط ہوگی یا کمزور ہو جائے گی. جو فرائض کی ادائیگی کریں. اور یاد کر لو، اس کلیے کو یاد کر لو، جو شخص پیری فقیری کا دعویٰ کرے، ولایت کا دعویٰ کرے، بزرگی کا دعویٰ کرے اور